اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ نے وہ 3 اسباب اللہ نے رکھا ہے۔ اس زمین میں یہ بتایا گیا تھا الجمال والکمال والنوال، محبت انسان یا خوبصورتی کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا انسان کمالات کی بنیاد پہ کرتا ہے، یا انسان احسانات کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اگر جمال کی بنیاد پر ہو وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جہاں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کی صورت میں ہو تو آپ علیہ السلام کی کمالات میں سے کچھ کمالات آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ان میں من جملہ صبر میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات رکھتے تھے۔ ہر قسم کی آزمائش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آئی۔ وطن سے بے وطن ہونے کی صورت میں، جلا وطن ہونے کی صورت میں، گھر بار سے محروم ہونے کی صورت میں، اپنوں سے دور ہونے کی صورت میں، اور عزیز ترین رفیق حیات کی جدائی کی صورت میں، اور معاون خصوصی کی جدائی کی صورت میں، 3 نوجوان بیٹیوں کی جنازے کی صورت میں، اور نرینہ تمام اولاد کی جدائی کی صورت میں، عزیز دوستوں کی شہادت کی صورت میں، خوف کی صورت میں، ہر قسم کی آزمائشوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے کمالات کا آزمائشوں میں بھی کمالات دکھا کر گئے۔ تو یہ اگر احسان کی بات آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، ہم سے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ پیارے پیغمبر شفقت کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام محبت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میری امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں امت کو لازمی قرار دیتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا، لیکن شفقت کی بنیاد پہ آپ علیہ السلام نے لازمی قرار نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی محبت کی شرط اطاعت ہے، اطاعت کی شرط محبت ہے، اور محبت اور اطاعت کی مجموعی حوالے سے 3 صورتیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ جو محبت کرتے تھے ان کی محبت اطاعت سے خالی تھی، ایک وہ جو اطاعت کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت سے خالی تھی، ایک وہ جماعت جنہیں اللہ رب العالمین نے مفلحون کہا، ایک وہ جماعت جنہیں اللہ رب العالمین نے راشدون کہا، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایگزامپل پیش کیا۔ وہ جماعت وہ محبت بھی کرتے تھے، ان کی محبت میں اطاعت تھی، اور ان کی اطاعت میں محبت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو میرے لیے اور آپ کے لیے معلم بنایا۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم پھر 3 باتیں ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے حکم سے 3 باتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی۔ جناب عبد الرحمن ابن ابی قراد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع یوما، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن وضو بنایا، فجعل الصحابہ یتحمسون بوضوئہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگ گئے۔ فقال لهم،
پیارے پیغمبر علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں آپ کے وضو کے پانی، آپ کے مائع مستعمل، وہ استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ما يحملكم على هذا، یہ وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے جس کوشش میں تم لگ گئے ہو، آخر کس چیز نے تمہیں یہ کام کرنے پر آمادہ کیا؟ حضرات صحابہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، حضرات صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ کے حبیب، آپ کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کرنے میں جس چیز نے ہمیں آمادہ اور مجبور کی ہے وہ آپ کی محبت ہے، آپ کی رب کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے اور آپ کے رب کی محبت نے، اللہ کی محبت نے، رسول کی محبت نے ہمیں مجبور کر دی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کیے ہوئے پانی کو حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر طرب، ان کا جذبہ دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس عمل کی برکت سے رہتی دنیا تک پیارے پیغمبر